السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس ہم نے 363 کوڈ کی جو بک ہے وہ سٹارٹ کی تھی، اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اس میں مصنف کی حالات زندگی بھی ہم نے پڑھے تھے اور یونٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کے اس لیکچر میں پہلے یونٹ کے جو ریمیننگ چیزیں ہیں، اس کی جو سیلف اسیسمنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یونٹ کے اینڈ پہ یہاں پہ نا مرکزی خیال دیا ہوا ہے۔ اچھا، مرکزی خیال بھی بعض اوقات پیپر کے اندر آ جاتا ہے، وہ پوچھ لیتا ہے کہ اس سبق جو ہے غلامی ایک لعنت ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو مرکزی خیال آپ نے 3 یا 4 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ لکھیں نا تو 5 لائنوں سے زیادہ مرکزی خیال بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بس وہی کی کنسیپٹ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ جو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے، یہ سارا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس سبق کے اندر، اس مضمون کے اندر سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے غلامی کو ایک لعنت قرار دیا ہے، جو انسان کی اعلیٰ خوبیوں کو برباد کر دیتی ہے اور اس کو انسان سے حیوان بنا دیتی ہے، اور جو غلام ہے غلاموں کی عادات بھی خراب کر دیتی ہے، اور جو آقا ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں، ان کی بھی اخلاقیات کو خراب کر دیتی ہے۔ آزادی ہر انسان کا قدرتی حق ہے، اور اس سے یہ حق چھیننا ظلم اور ناانصافی ہے۔ اور اس میں آپ یوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ آزاد رہنا ہر انسان کا حق ہے، اگر اس سے آزادی چھین لی جائے تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ بس جی، یہی اس کا مرکزی خیال ہے، یہی چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی ہیں، اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر 4 یا 5 لائنوں کے اندر بیان کر دینا ہے اگر مرکزی خیال آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ خلاصہ آتا ہے اس سبق کا۔ تو خلاصہ میں آپ نے وضاحت کرنی ہوتی ہے، اس سبق کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر واضح کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے اپنے الفاظ کا، ہو بہو رٹا نہیں لگانا ہوتا کہ سبق جس طرح ہے اس طرح لکھ دیں، وہ تو سبق ہو جائے گا نا، وہ خلاصہ تو نہیں نہ ہوگا۔ تو خلاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو واضح کر کے سمجھا کر لکھنا ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ تو کیسے آپ لکھیں گے؟ سبق سارا آپ پڑھ چکے ہیں، سبق میں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہیں کہ کیا کیا اس میں بیان ہوا ہے۔ تو اس میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ اس سبق میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ غلامی کی برائیوں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلامی انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد خود مختار پیدا کیا ہے، ذی عقل ذی شعور پیدا کیا ہے، اس کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو لیکن انسان جو ہے وہ جب غلام بن جاتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں، وہ جو ٹاپکس میں نے آپ کو سمجھائے تھے نا، وہاں پہ پہلا ٹاپک میں وہ غلامی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، وہ کیا اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے بعد وہ ایکسپلین کرتے ہیں غلاموں کے بارے میں، جو غلام ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ زائل ہو جاتی ہیں، وہ صرف خوراک اور لباس تک ہی محدود رہتے ہیں، بس وہ ان کا پورا ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کی شخصی آزادی جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں سر سید نے بتایا تھا جو آقا ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں، جو غلام بناتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو غلام بناتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی ان کی بھی اخلاقیات خراب ہو جاتی ہیں، ان کے بھی وہ صرف غلاموں کو خوراک آرام اور آسائش دے کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے تو غلاموں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ غلام بنانا یہ خود ایک گناہ ہے، مطلب آپ بے شک اس کو نرم بستروں پر سلائیں، اس کو ہر قسم کی آرام دیں، آسائش دیں، آپ غلام کا ہر قسم کا خیال رکھیں، لیکن غلام لفظ جو ہے نا، یہی اس کے لیے کافی ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان کے جو اخلاق عالیہ ہے نا، اس کو بھی غلامی برباد کر دیتی ہے، مطلب جو غلام بنانے والے ہیں، آقا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سر سید جو ہے نا قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو آزاد پیدا کیا، خود مختار پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس کو آزاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہ یہودیت جو ہے وہ غلاموں کو صحیح قرار دیتی ہے کہ غلام بنانے چاہیے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ غلامی جو ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ طائف کا واقعہ وہاں پہ ذکر ہوا، طائف کی جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو غلام ہمارے پاس چلے آئیں گے انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے سر سید اینڈ والے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی باتوں پر نہیں لگنا، بلکہ قرآن و سنت میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں ہمارا جو مذہب اسلام کہتا ہے، ہم نے اس کی تعلیمات پر چلنا ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر چلنا ہے، اور آزاد بنانا ہے خود کو۔ تو یہی بس اس میں نا اس کا خلاصہ ہے، مطلب جو نکات وہاں پہ پیش کیے گئے نا ان کو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کر دینا، اور خلاصہ جو لکھتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ آپ نے 1.5 سے 2 صفحات پر لکھنا ہے، 2 صفحات سے زیادہ آپ لکھیں گے تو وہ غلطی ہوگا۔ 1.5 سے 2 صفحے کے درمیان آپ نے لکھنا ہے خلاصہ، تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ خلاصہ لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو پریکٹس کیجئے گا، خود سے اس کو زبانی لکھنے کی کوشش کیجئے گا ایک دفعہ، اور لکھ کر چیک بھی کروائیے گا کہ یہ ہم نے لکھا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہیں،
یہ آپ کو آنے چاہیے، میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دی ہیں۔ ہستی کا مطلب ہوتا ہے وجود، ذہنی شعور یعنی باشعور، لطیف قوا روحانی قوتیں ہوتی ہیں، قوا یہ قوا ہے لفظ، قومی نہیں ہے، فی نفس ہی اپنے آپ میں، قادر مطلق ہر چیز پر قادر یعنی اللہ تعالیٰ، مانے منع کرنے والا، ذی عقل کا مطلب ہوتا ہے صاحب ہوش یعنی شعور رکھنے والا، عقل رکھنے والا، سانے بنانے والا، الہام اللہ کا پیغام، تنزل زوال، ادنا چھوٹا، تقلید پیروی کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال آتا ہے اقتباس کی تشریح کرنا۔ اچھا، اقتباس دیا ہوگا آپ کو، ایک پیراگراف دیا ہوگا، جیسے یہ اقتباس ہے، پیپر میں پیراگراف دیا ہوگا، آزادی جو ہر انسان کی، آگے یہ پیراگراف اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ سارا پیراگراف لکھنے کے بجائے اس نے ڈاٹڈ لائن لگا کر آگے تقصیروں سے مبرہ ہے، یعنی یہاں تک آزادی جو ہر انسان سے لے کر تقصیروں سے مبرہ ہے، تک یہ سارا پیراگراف ہے، اوپر سبق میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، یہ اتنا آپ کو نا اس پیپر کے اندر سوال دیا ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ نے جواب شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے کہ یہ پیراگراف جو ہے کس سبق سے آیا ہے، تو غلامی ایک لعنت سبق کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ مصنف کا نام لکھیں گے کہ کس مصنف نے یہ سبق لکھا ہے، تو سر سید احمد خان نے یہ لکھا ہے، یہ 2 لائنوں پہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے، یہاں پہ ڈائریکٹلی اس نے تشریح شروع کر دی ہے، ایک اور ہیڈنگ آپ دیں گے سیاق و سباق والی، اس تشریح سے پہلے تشریح سے اوپر یہاں پہ آپ لکھیں گے سیاق و سباق۔ تو وہاں پر اس ہیڈنگ کے اندر آپ نے 4-5 لائنیں لکھنی ہیں سیاق و سباق کی، یعنی اس میں آپ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا چیز شروع ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد کیا بتایا جائے گا۔ تو اس میں آپ نے سمپل وہی چیزیں لکھنی ہے کہ یہ جو سبق ہے نا، سر سید کے مضمون غلامی ایک لعنت سے لیا گیا ہے، اور اس میں سر سید غلامی کی برائیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ جو تشریح طلب پیراگراف ہے، اس میں انہوں نے انسان کی شخصی آزادی پر زور دیا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ فطرتاً آزاد اور خود مختار پیدا ہوا ہے۔ بس اتنا سیاق و سباق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ اب تشریح بھی آپ نے خود سے لکھنی ہے، خلاصہ آپ کو آتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو وضاحت کرنی ہے۔ اب جیسے یہ پیراگراف ہے نا، یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی بتایا ہوا ہے کہ انسان کو فطرتاً آزاد و خود مختار پیدا کیا گیا ہے، لیکن غلامی اس کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو وہی چیزیں آپ نے تشریح کے اندر سیم ایکسپلین کر دینی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے غلام پیدا نہیں ہوا، لیکن حالات کی جو جبریت ہے وہ اس کو بے بس کر دیتی ہے اور کسی طاقتور انسان کے تابع کر دیتی ہے، یعنی غلام بنا دیتی ہے۔ تو اس کی تمام تر طاقت، توانائی، لیاقت، ہنر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص ان کا مالک بن جاتا ہے تو اس کی تمام خوبیاں زائل ہو جاتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتا، تو اس کی تمام تر جو آزادی، خود مختاری، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو آزادی انسان کا ایک فطری حق ہے، اس کو چھیننا ظلم ہے اور نا انصافی ہے، انسانوں کو غلام بنانا بھی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس طرح کر کے اپنے الفاظ کے اندر یہ چیزیں ساری آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، تشریح جو ہے نا وہ بھی آپ نے ایک صفحہ پر لکھنی ہوتی ہے، 1 یا 1.5 صفحہ، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنی ہوتی۔ ویسے تو تشریح میں آپ جتنا مرضی ہے اس کو وضاحت کر سکتے ہیں، اس میں وضاحت دینی ہوتی ہے اپنے الفاظ میں، یہ کوئی اس میں باؤنڈنس نہیں ہے کہ کوئی آپ نے یہی چیزیں ہیں انہی کو لکھنا ہے، وہ نہیں، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں سمجھانا ہوتا ہے کہ اس پیراگراف میں کہا کیا گیا ہے۔ اور 3-4 چیزیں اس میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، 1 لائن ہوگی، دوسری لائن پر مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، تیسری لائن پر آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے 5-6 لائنیں لکھنی ہیں، 4 یا 5 لائنیں سیاق و سباق لکھ کر پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے، تشریح پر آپ 10-15 لائنیں 20 لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی بھی آپ پریکٹس کر لیجئے گا، خود سے لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے خود آزمائی، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ کو آتی ہیں، سبق جب آپ نے پڑھ لیا تو یہ ساری چیزیں اسی میں سے ہیں۔ یہ ویسے تو پیپر کے اندر نہیں آتے، لیکن بعض اوقات ایگزامینر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کا بھی کوسچن ڈال دیتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب خدا نے انسان کو کیسی ہستی بنایا، بہت سمپل ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو آزاد ہستی بنایا ہے۔ سر سید احمد خان نے غلامی کو قدرتی گناہ کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کو خراب کر دیتی ہے، غلامی زائل کر دیتی ہے۔ غلامی میں انسان ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کی جو ساری طاقتیں ہوتی ہیں روحانی، وہ ساری زائل ہو جاتی ہیں۔ غلامی محض غلاموں کے اخلاق کو برباد کرتی ہے، نہیں، اخلاق کے علاوہ وہ ساری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ غلامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اوپر سبق میں آپ نے پڑھا تھا وہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا اس نے نہیں دیے 2 کان اور 1 ناک، اور اس طرح کی جو چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں وہ ساری آیت کا ترجمہ آپ لکھ لیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد غلامی فی نفس ہی ایک قدرتی گناہ ہے، برائی ہے، ملکیت جو ایک قدرتی
خوشی ہے، یعنی مالک ہونا ایک قدرتی خوشی ہے۔ غلام زمانہ ڈیش کی مخلوق ہے۔ یہودی مذہب نے غلامی کے قانون کو کیا سمجھا؟ جائز، برا، اچھا؟ ہم صرف خدا اور رسول کے حکم خدا اور خدا کے رسول کے حکم کی ڈیش کریں گے، اطاعت، فرما برداری، تعمیل، اطاعت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ادھر سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہاں سے دیکھ کر نشان لگا لیجئے گا۔ اچھا، پیپر کے حوالے سے، پیپر میں یہ کوئی چیز نہیں آتی، نہ ایم سی کیوز آتے ہیں، نہ غلط صحیح آتے ہیں، لیکن ویسے ٹیسٹ انٹرویوز وغیرہ کے لیے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر کرتی ہے کہ اوپر جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس میں سے آپ کو کتنا آتا ہے۔ یہ چیزیں کرنے سے نا وہ ساری چیزیں ریویل ہو جاتی ہیں آپ کے دماغ میں، اور مزید آپ کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ذیل اقتباس کی تشریح کریں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہ اس طرح آپ کو پیراگراف دیا ہوگا، اس طرح نہیں دیا ہوگا کہ یہ درمیان میں ڈاٹڈ لائن ہوں گے۔ پیپر میں اگر دیا ہوگا تو پورا پیراگراف دیا ہوگا۔ نیچے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، پھر مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر سیاق و سباق لکھنا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے 4-5 لائنوں میں آپ نے کیسے لکھنا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح بھی 1 سے 1.5 صفحہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ہے کالم الف اور کالم بے میں ربط قائم کریں، یعنی ملائیں۔ قدرتی حقوق کو برباد کرنا اصلی ظلم اور ٹھیٹ ناانصافی ہے۔ کوئی چیز قدرتی گناہ سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ طائف کی لڑائی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، ملکیت جو ایک قدرتی خوشی ہے، غلامی تمام اخلاق انسانی کو برباد کرنے والی ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا آسان ہے، آپ کو سبق میں سے اب یاد آ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں آپ نے جہاں پر پڑھی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ معنی بڑے آسان ہے، سانے، بنانے والا، لطیف قوا، جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، الہام، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، معدوم، خراب کر دینا، اعتدال، اعتدال پسندی، جو برابری ہوتی ہے، جبلت، فطرت کو، عادت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جملے بنانا بہت آسان ہے۔ حاجت مند، ضرورت مند، وہ ایک حاجت مند ہے، یعنی وہ ایک ضرورت مند ہے، یہ سمپل جملہ بن گیا۔ تصرف، صرف کرنا، خرچ کرنا، تقصیر وار، قصور وار سے نکلا ہے۔ تنزل، ذلت، رسوائی۔ عقل، عقل کو کہتے ہیں، دانش کو۔ مغلوب، غلبہ، یعنی جو کسی غلبے میں ہو، قید میں ہو، وہ اس کو مغلوب بولتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جملوں میں استعمال کر لینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے درست انتخاب پر دائرہ لگائیں۔ اب یہ بھی آپ کے کنسیپٹ کے لیے میں کروا رہا ہوں، ویسے یہ پیپر میں نہیں آتے، میں نے آپ کو بتایا ہے، نہ ایم سی کیوز آتے ہیں، نہ غلط سے آتے ہیں، لیکن ایگزامینر کا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا، وہ بعض اوقات دے بھی دے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے جو پاس پیپر جتنے بھی ہوئے ہیں نا، اس میں غلط صحیح اور یہ والی چیزیں نہیں آتی، لانگ کوسچنز ہی آتے ہیں۔ اچھا، خدا نے انسان کو بنایا ہے، ذی عقل بنایا ہے۔ سر سید احمد خان کے مطابق غلامی کس چیز کو برباد کرتی ہے؟ وہ آپ کی آزادی کو برباد کرتی ہے۔ غلامی کن کے اخلاق کو خراب کرتی ہے؟ غلاموں اور آقاؤں دونوں کے اخلاق کو برباد کرتی ہے، دونوں اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد کون لوگ حقوق کی قدر نہیں جانتے؟ غلام نہیں جانتے۔ انسانی زندگی کی جان کیا ہے؟ تو آزادی جو ہے نا، اس انسانی زندگی کی جان ہے، تو اس کا علم ہو سکتا ہے یا خوشی، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، ویسے تو آزادی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا چلیں، یہ ہماری جو ہے نا سیلف اسیسمنٹ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ایک تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر آپ نے اوپر نشان نہیں لگانے ہوتے۔ جب بھی آپ غلط سے یا آپ ایم سی کیوز کر رہے ہوں یا آپ فل ان دی بلینکس کر رہے ہوں، تو یہاں پہ جوابات نہ لکھا کریں، جوابات کہیں اینڈ پہ لکھ لیا کریں۔ یہاں پہ جہاں پہ خالی جگہ ہے نا، یہاں پر لکھ لیا کریں کہ پہلے کا جو ہے وہ بی ہے، دوسرے کا سی ہے، اس طرح کر کے جیسے جیسے ان کے جواب ہوں، تیسرے کا کیا ہے، چوتھے کا کیا ہے، یا پہلی فل ان دی بلینکس کا کیا جواب ہے، یہاں پہ جواب لکھ لیں، دوسری کا کیا ہے جواب لکھ لیں، تیسری کا کیا ہے، یا پہلا سوال غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے، یہاں پہ جوابات لکھیں، ادھر نشان کبھی بھی نہ لگایا کریں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے نا، اس ایم سی کیوز کو آپ پڑھیں گے، اب یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، فوراً آپ کا دھیان صرف اس نشان پر جائے گا، اور کہیں باقی والے آپشنز کو آپ سوچیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں۔ جب کہیں پیپر میں، کہیں ٹیسٹ میں یہ والا کوسچن آ جائے گا نا، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ جو آپشنز ہیں وہ چینج کرتے، پھر وہاں پر آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ چیز آپ کو بھول جائے گی، مکس ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا یہ جواب ہے یا یہ جواب ہے۔ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے، آپ آئیں، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کا جواب سوچیں، ان تینوں آپشنز میں سے دیکھیں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں، پھر جا کر نیچے جواب لکھے ہوں گے آپ نے، ان جوابات میں سے جا کر دیکھیں کہ پہلے کا کیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے کا اے ہے نا، تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ پہلے کا اے ہے، تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے الف ہی سوچا تھا یا بے سوچا تھا یا جیم سوچا تھا؟ اگر تو آپ نے صحیح سوچا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کا صحیح ہے جواب۔ اگر آپ نے غلط سوچا تھا تو آپ پھر دیکھیں گے، سوچیں گے کہ آپ نے کیوں غلط سوچا تھا، اس میں کیا غلطی ہے، پھر یہ آپ کو اتنا یاد ہو جائے گا نا
کہ آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. جس مرضی یا ٹیسٹ میں آ جائے آپ اس کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نشان لگائے ہوں گے باقی آپشنز کو آپ سوچیں گے بھی نہیں, فوراً آپ کی جو نظر ہے نا وہ نشانات پر جائے گی, تو اس سے آپ کی جو صلاحیت ہے وہ خراب ہو جائے گی, آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. تو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, اس لیے کبھی بھی اوپر کتاب کے نشان نہ لگایا کریں. پیج کے اینڈ پہ جہاں پہ یہ سوالات ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ جگہ بچی ہوتی ہے, وہاں پر آپ ان کے جوابات وغیرہ لکھ لیں اور پہلے ان کو پڑھیں خود, پھر جا کر وہاں سے دیکھیں جواب صحیح ہے یا غلط ہے, تو پھر آپ کو یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. اوکے جی, یہاں تک اس لیکچر کو اینڈ کر دیتے ہیں. یہاں پر ہمارا جو پہلا یونٹ تھا, پہلا جو مضمون تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کی سیلف اسیسمنٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ مضمون ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو اس بک کے یا کسی بھی اور بک کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں, لائیو کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہوں, تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے ایڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے.